بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آئی ٹی اور انٹرنیٹ یوزیج کے بارے میں کچھ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیسکلی جب ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور ہمارا ڈیٹا، ہماری انفارمیشن وہ کبھی بھی سیکیور نہیں ہوتی۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اینٹی وائرس ہے اور دوسرے پروٹیکشن کے لیے سافٹ ویئرز ہیں تو وہ غلط چیز ہے، کیونکہ کچھ انفارمیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ دوسری کمپنیز کے پاس موجود رہتی ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو ایکسیس نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس ایبلٹی ہے، وہ یہ ڈیٹا ایکسیس بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک نیا ای میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس میں بے شمار ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے پیجز آپ دیکھتے ہیں اور کوئی بھی ان کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو پڑھیں تو ان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا، کوئی بھی انفارمیشن جو آپ یہ ای میل استعمال کرتے ہوئے پاس کریں گے، وہ کمپنی مثال کے طور پہ وہ جی میل ہے، وہ ہاٹ میل ہے، وہ اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتی ہے، وہ اس ڈیٹا کو آگے فارورڈ کر سکتی ہے، سیل کر سکتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ اکثر آپ کا ای میل جو ہے وہ جنک فولڈر اور آپ کا اسپیم فولڈر وہ بے شمار ای میل سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن، مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک ہاٹ میل کا اکاؤنٹ بنایا اور آپ کو ای میل اکاؤنٹ کی فری ایکسیس مل گئی، اب آپ کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن ہاٹ میل کو فائدہ کیا ہوا؟ ہاٹ میل کیا کرتا ہے، وہ ہمارا ای میل دوسری کمپنیز کو سیل آؤٹ بھی کرتا ہے، ہماری انفارمیشن بھی دوسرے کمپنیز کو، ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کو سیل کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی ڈیٹا جو ہمارے ای میل میں سیف ہوتا ہے وہ اس پر بھی ایکسیس رکھتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے ای میل میں اپنے ایکسیپٹ کرتے ہیں جب ہم ایک نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کی بات کر لیں۔ سوشل میڈیا کے بارے میں تو ہم سب ہر کوئی شخص کریزی ہے اس کے بارے میں، اور وہ ہر چیز شیئر کرتا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں پر ہے، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، بیسیکلی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اب سوشل مینیا بن چکا ہے، اور اس میں بے شمار احتیاط کی ضرورت بھی ہے۔ فار ایگزامپل کہ کوئی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تصویر ہے جو آپ نے شیئر کی ہے اور اس کی سیٹنگ آپ نے پرائیویٹ رکھی ہے اور صرف آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں، یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پکچر، وہ شیئر، وہ پوسٹ، وہ فیس بک اتھارٹی کے ساتھ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو دوبارہ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اب اسی طرح امریکہ میں جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے کہ فیس بک کی بے شمار روس نے 120 کے قریب پیجز بنا کر فیک نیوزز پوسٹ کر کے امریکہ کے بے شمار 1000 کے حساب سے فیس بک اکاؤنٹ کو خرید کر اور وہاں پر ان کو یہ پوسٹس دکھائیں فیک نیوز والی، جس سے کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو۔ اور یہ بھی خطرہ ہے کہ پاکستان انڈیا میں جو الیکشنز ہوں گے اور اس میں بھی یہ چیز جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن میرا پرسنل اوپینین ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا صرف کسی کی رائے بدلنے میں شاید کام آ سکے، لیکن ووٹ دینے میں وہ کام نہیں آ سکتا، کیونکہ جب تک ہمارا برادری سسٹم ختم نہیں ہوگا ہم ووٹ انہی کو دیں گے جن کو ہم دیتے آئے ہیں۔ اور ایک چیز، مین چیز یہی کہ اینٹی وائرس ہونے سے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب بھی کوئی ڈیٹا شیئر کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ورچوئل اسٹوریج میں سیف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فیس بک پہ کوئی پوسٹ مینشن کی ہے، کوئی شیئر کی ہے، تو وہ فیس بک کی اسٹوریج میں سیف ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ یوز کیا ہے، انسٹاگرام یوز کیا ہے، تو ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی سجیشن یہی ہے کہ فیس بک استعمال کرتے وقت احتیاط کریں اور اپنی پرسنل انفارمیشن مت دیں، اور کوئی بھی ایسی پوسٹ نہ کریں جو ہارمفل ہو، جو بعد میں آپ کے لیے ہارمفل ہو۔ اسپیشلی پولیٹیکل اوپینین دیتے وقت آپ احتیاط کریں۔ احتیاط اس پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ فریڈم آف اسپیچ تو آپ کو رہے، لیکن کوئی ہیٹ اسپیچ میں نہ آئے، کوئی ایسی پوسٹ نہ ہو کہ جس میں آپ ایک ایکسٹریمسٹ کے طور پر ظاہر ہوں۔ تو ہمیں یہ سب احتیاطیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بیسیکلی یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کر رکھے اور سائبر کرائم سے بچا کر رکھے، اور ہمیں